آج کے شو میں شاہ رخ جتوئی کی رہائی، کیا شاہ زیب کے والدین ذمہ دار؟ مقتول شاہ زیب کے والد کا راضی نامہ، پیغام کیا؟ شہریوں کا سپریم کورٹ سے رجوع، فیصلے کے خلاف درخواست دائر۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب، میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ آج انتہائی اہم معاملہ جس نے ہر پاکستان کے ہر شہری، ہر سٹیزن کے اس وقت دل کو چھوا ہوگا یقینی طور پر، جس طرح سے شاہ رخ جتوئی کی رہائی ہوئی اور جس طریقے سے اس سے پہلے 28/11/2017 سندھ ہائی کورٹ، معزز سندھ ہائی کورٹ آنریبل بینچ کا فیصلہ آیا۔ اس فیصلے کے خلاف ہم نے کچھ دن قبل آپ کو بتایا کہ جبران ناصر صاحب ایک سول رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں اور فیصل صدیقی صاحب جو کہ شاہ زیب خان کے سابق وکیل تھے، یہ پٹیشن دائر ہونے لگی ہے اور آج وہ پٹیشن سپریم کورٹ میں، یعنی اپیل جو ہے اس پر دائر ہو گئی ہے، پٹیشن اپیل دائر ہو گئی ہے اس فیصلے کے خلاف 28/11/2017 کے۔ یہ کتنا اہم مائلسٹون ہے، اس پر گفتگو ہوگی اور آج اس پروگرام کو سٹارٹ کرتے ہوئے آپ کے سامنے وہ ایفیڈیوٹ یا آپ اس کو راضی نامہ کہہ سکتے ہیں جو شاہ زیب خان کے والد ڈی ایس پی اورنگزیب خان کی طرف سے عدالت میں جمع کرایا گیا، سیشن کورٹ میں جمع کرایا گیا اور اس کے کانٹینٹس آپ کے سامنے ہم پڑھ دیتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں پروگرام، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کیس میں ہوا کیا جس کی وجہ سے شاہ رخ جتوئی کو بیل ہوئی اور وہ ریلیز ہوا، اس کے ساتھ دیگر ملزمان بھی بیل میں ریلیز ہوئے۔ اس ایفیڈیوٹ میں اورنگزیب خان صاحب، پہلا پوائنٹ ہے جی، اورنگزیب خان سن آف شاہ جہاں خان، اپنا ان کا ایڈریس ہے کہ I say that I am the father of the deceased محمد شاہ زیب خان. I say that me and the other family members, I and the other family members have pardoned all the accused persons outside the honorable court without any pressure, without any coercion or interest, but in the name of Allah. رضا الہی اللہ کے لیے ہم نے ان کو معاف کر دیا. I say that I and other legal heirs of the deceased محمد شاہ زیب خان have waived the right of قصاص and دیت، یعنی قصاص اور دیت کی جو رائٹ ہے وہ بھی ہم ویو آف کر دیتے ہیں۔ یہ 20/12/2017 دستخط اورنگزیب خان صاحب کے اور یہ وہ راضی نامہ ہے جو کورٹ میں جمع ہوا۔ شاہ رخ جتوئی کی رہائی سے متعلق تمام محرکات کیا ہیں، اس کا پیغام کیا ہے، یہ جو اپیل ہے اس کے کیا لیگل رائٹ ہے بھی ان پٹیشنرز کے پاس، بہت سارے سوالات آج کے پروگرام میں ریز کرتے ہیں۔ میرے ساتھ خواجہ نوید صاحب سینئر لائر ہیں، قانون دان ہیں، بیرسٹر ہیں، ہمیں سے جوائن کر رہے ہیں کراچی اسٹوڈیوز۔ شکریہ سر آپ نے جوائن کیا۔ جبران ناصر صاحب جو کہ درخواست گزار ہیں اس اپیل میں جو ریزیڈنٹس کی طرف سے یا پھر شہریوں کی طرف سے آپ کہہ سکتے ہیں جمع ہوئی ہے۔ جبران صاحب بہت شکریہ اس اپیل میں جو آپ نے جمع کرائی ہے، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ سارم بدنی صاحب انسانی حقوق کے معروف رہنما ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی اسٹوڈیوز میں، آپ کا بھی بہت شکریہ سارم صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ جبران پہلے آپ کی طرف آتے ہوئے، یہ اپیل آج ہو گئی ہے، لیگل رائٹس یعنی آپ کی تھیں یا نہیں تھی؟ پہلا تو میں اسٹریٹ فارورڈ سوال آپ سے پوچھوں گا کیونکہ یہ ان کے والدین نے تو راضی نامہ دے دیا کہ ہم تو نہ دیت نہ قصاص، اور اسٹیٹ پیچھے ہٹ گئی ہے جس کی پرائمری رسپانسبلٹی تھی، تو اب آپ کدھر کھڑے ہیں؟ آپ کی لیگل رائٹ ہے بھی کہ آپ اس کیس میں اپیل دائر کریں یا نہ کریں؟ سر اس کو تسلسل میں دیکھتے ہیں۔ دیکھیں قصاص یا دیت یا معافی راضی نامہ ان کیسز میں ہوتا ہے جس میں انسداد دہشت گردی کی کوئی شک شامل نہ کی گئی ہو، یعنی کہ آرڈنری کورٹ میں ٹرائل ہو رہا ہو، اس میں آپ نے کوئی جرم کیا ہو تو کچھ ایسے جرائم ہیں جن کے لیے دیت یا قصاص کے معافی راضی نامہ ہوتا ہے، کچھ کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ اب پہلا ہمارا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے ٹیررزم کا چارج اپنی دانش میں کیوں سمجھا کہ نکال دیا جائے۔ اس کے بعد یہ راہ ہموار ہوئی کہ خاندان معافی دے۔ میں خاندان کے جذبات پہ اور انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا تبصرہ نہیں کر سکتا، چونکہ میں تو ایک اس طریقے سے اگر دیکھوں ان کا درد تو نہیں محسوس کر سکتا نا، ان کا تو جوان بیٹا گیا ہے۔ آپ کچھ بھی پیشن گوئیاں کرتے پھریں، کچھ بھی ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں سوچ لیں کہ جی یہ وجوہات تھی، وہ وجوہات تھی، پیسہ تھا، لالچ تھی یا مجبوریاں تھی یا ڈر و خوف تھا، ان کی اولاد گئی ہے۔ آپ کا کوئی بھائی یا میری کوئی اولاد یا میرا خاندان کا سگا نہیں گیا، تو میں ان پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا۔ میری درخواست یہ ہے سپریم کورٹ کے اندر کہ جو سندھ ہائی کورٹ کا 28 نومبر کا فیصلہ ہے جس میں آپ نے ایک ایسے کیس میں فیصلہ کیا کہ دہشت گردی کا چارج ہٹا دیا جائے، جس کیس میں آلریڈی اسی ایشو کے اوپر، اور نوید صاحب میری بہتر رہنمائی کریں گے، سندھ ہائی کورٹ کی ایک ڈویژن بینچ جو سجاد علی شاہ صاحب ہیڈ کر رہے تھے، وہ فیکٹس کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہ بالکل دہشت گردی کا عمل ہے۔ اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے اندر بھی 2016
کے اندر 2-3 کیسز ایسے ہیں, اور ایک تو لارجر بینچ کا ہے, 5 جج کا فیصلہ ہے, جس میں بتایا گیا ہے کہ جب ہم انسانی دہشت گردی کی بات کرتے ہیں, جب ہم انٹینٹ کی بات کرتے ہیں, جو لفظ استعمال ہوا ہے اس ایکٹ میں وہ ڈیزائن, اور ڈیزائن کا سکوپ بڑا ہے. صرف یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مارنے کی وجہ پرسنل آپسی دشمنی تھی کہ نہیں, مگر جو طریقہ کار استعمال کیا گیا, جس طریقے سے مارا گیا, اس سے کیا پیغام پہنچا گیا, گاڑی کو چیز کر کے پبلک ایریا میں ایسی شہراہ پہ جہاں دونوں طرف گھر واقع ہیں, ایک ایسی شہراہ پہ جو ریزیڈینشل ایریا ہے, آپ چیز کر کے بندوقیں چلاتے ہیں, آس پڑوس کے سب لوگ بندوقی کی آواز سنتے ہیں, وہ فلیٹ کے رہنے والے جو آئی وٹنس ہے ان کے سامنے قتل ہوتا ہے. پیغام کیا دیا جا رہا تھا کہ آئندہ مجھ سے کوئی نہ ٹکرائے, اس سے اس قتل کی حد تک تو نہیں تھا نا. تو میں اگریوڈ پارٹی, اور یہ بھی 1969 میں سپریم کورٹ طے کر چکی ہے ایچ ایم سایہ کے کیس کے اندر, کہ اگر آپ بے شک ڈائریکٹ پارٹی نہ ہو, بٹ اف یو آر اگریوڈ بائی ججمنٹ, اور ٹیررزم کیس میں سر پورا معاشرہ جو ہے نا, جو ملزم ہوتا ہے وہ پورے معاشرے کا گنہگار ہوتا ہے. معاشرے کا حصہ ہوتے ہوئے ان 10 میں سے 7 پٹیشنر سپریم کورٹ گئے, وہ ڈیفینس کے رہائشی ہیں, محلے دار ہونے کے ناطے, اس نیبرہڈ میں رہنے کے ناطے, اور اس خوف و ہراس سے گزرنے کے ناطے جو ہم گزرے تھے. ہم ایک مجرم جس نے ہمارے نزدیک دہشت گردی کی تھی, سندھ ہائی کورٹ آلریڈی کہہ چکے کر دی تھی, ہم سندھ ہائی کورٹ کے اس 28 نمبر فیصلے کے خلاف اپیل کر رہے ہیں. خاندان معاف کرے نہ کرے وہ ان کا ذاتی فیل ہے, مگر اگر ٹیررزم چارج اس پر ہوتا ہے تو یہ معافی نامہ کسی کام کا نہیں ہوگا قانونی کورٹ کے اندر. اچھا, ٹیررزم چارجز کی لیگل حیثیت کوئی نہیں ہوتی اگر ٹیررزم کیس ہے, یا اگر اینٹی ٹیررزم لا اپلائی ہوتا ہے, یہ کہہ رہے ہیں جبران, لیگلی آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر ٹیررزم چارج اپلائی ہوتا ہے تو معافی نامے کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا, آپ سارے منی صاحب, یہ دیت اور قصاص کے حوالے سے آپ سے گفتگو میری رہی ہے. سر, یہ جو راضی نامہ میرے ہاتھ میں, اس میں انہوں نے دیت اور قصاص کی رائٹ بھی دی ہے. جبران نے صحیح کہا جی, فیملی پہ ہماری کمنٹ نہیں, ہم رائٹ نہیں کہ ہم کیا ان کے انٹینشنز اور آبجیکٹیوز تھے. لیکن سارم صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی فیملی کی طرف سے, یا آپ ایک فیملی کو آپ ڈیل کرتے ہیں اس طرح کے معاملات, آپ کو لگتا ہے کہ ایک فیملی اپنے جوان بیٹے کے قاتلوں کو اس طرح قصاص, دیت, اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی پریشر بھی نہیں ہے, عدالت میں یہ راضی نامہ جمع کرا دے, آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے, یہ والدین ذمہ دار ہیں, اس کے کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیں, آج تک کون سا ایسا راضی نامہ ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہو کہ مجھ پہ پریشر ہے؟ ہر شخص یہی لکھ کے دیتا ہے اور یہی بولتا ہے کہ میرے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے, بغیر پریشر کے میں یہ راضی نامہ کر رہا ہوں. لیکن اس میں پریشر ہوتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی شخص اپنے بیٹے کے خون کا پیسہ کھائے گا یا اس پیسے سے کچھ لے سکے گا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نہ باپ نہ ماں, بھائی بہن شاید ایسا کر لیتے ہوں, لیکن ماں باپ ایک ایسا رشتہ ہے جو ایسا عمل نہیں کر سکتے. اور ایک ایسے وقت میں اس بچے کا خون ہوا ہو جب ایک بیٹی کی اس کی شادی ہو اور اس کی خوشی چل رہی ہو اور سب کچھ خوشیوں میں ہو, اور اس کے اندر ایک جوان بچے کو مار دیا جائے, اور اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ جی ماں باپ جو ہے وہ پریشر میں نہیں ہے. یہ ماں باپ نے نہیں کہنا پریشر میں نہیں ہے, یہ ہمارے سمجھنے کی بات ہے اور ضرورت ہے کہ ماں باپ پریشر میں ہیں تبھی یہ عمل ہوا, ادروائز یہ عمل نہیں ہوتا. لیکن پریشر میں بھی, سارم صاحب, پریشر میں بھی کوئی والد ایسا کر سکتا ہے آپ کے نزدیک؟ یعنی اگر پریشر بھی ہے, آپ اپنے آپ کو, یا کوئی بھی اس جگہ پر خدا نہ خواستہ ہو, آپ کو لگتا ہے پریشر کین ورک ان دس سچویشن؟ دیکھیں, ہر شخص میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ ایک کے بعد دوسری بھی جو ہے نا چیز کو برداشت کر سکے. کس ٹائپ کا پریشر ہے یہ مجھے نہیں پتا. پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے جو خطرناک ہوگا, میں سمجھتا ہوں کہ اگر پیسہ لیا گیا ہے یا کسی ٹیکنک کے تھرو راضی نامہ کیا گیا ہے کہ ہم خود اب نپٹیں گے اس سے, تو وہ میں سمجھتا ہوں اور خطرناک ہے. ہمارے یہاں سزائیں عدالتوں سے ہونی چاہیے, عدالتوں کا ایک اچھا نظام لے کر کے چلنا چاہیے. آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ پریشر کے بغیر, میرے پاس ایک خاتون آئی اپنے بیٹے کا خون معاف کرنے, اور میں نے اس کو کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, تم نے کچھ پیسے لیے؟ تو کہنے لگی نہیں کچھ بھی نہیں لیا. میں نے بولا پھر ایسے میں نہیں مانتا, تمہیں کوئی پریشر ہے؟ تو پھر روتے ہوئے اس نے کہا کہ ہاں مجھے بہت ڈرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تمہارے دوسرے بچے کو بھی مار دیں گے, تو میں چاہتی ہوں میں اس سے جان چھڑا لوں میں اس معاملات سے. تو یہ کون, دیکھیں نا ایک چیز سارم صاحب, میں آپ نے ایک واقعہ بتایا, اب یہ کمنٹ آپ سن لیں ذرا, ساؤنڈ بائٹ ہے جو شاہ رخ جتوئی کے ایک عزیز کی, آپ ذرا سنیں. انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے اور وہ راضی نامے لکھا ہوا بھی ہے, لیکن ذرا سن لیں ان کے رشتہ داروں کی طرف سے کیا کہا گیا. یہ بہت ایک غلط واقعہ تھا. جس نے بھی کیا, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے بھائی نے کیا یا اس کے دوست نے کیا, دشمن نے کیا, کسی نے کیا, بہت غلط ہوا تھا. ہمیں اس کا بہت افسوس ہے, اور اسی افسوس کی وجہ سے اس کی فیملی نے فی سبیل اللہ کے نام پہ, اورنگزیب صاحب نے, ان کی وائف نے, بچوں نے, سب نے اللہ کے نام پہ, یہ جو ٹی وی پہ یا میڈیا پہ یا لوگ سوشل میڈیا پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے پیسے دیے ہیں, میں اس بات کی کنفرمیشن دیتا ہوں کہ نہ ہم نے پیسے دیے, نہ انہوں نے کبھی مانگے ہی ہیں. نہ پیسے دیے نہ مانگے. خواجہ نوید صاحب, آپ کے نزدیک کیا ہوا ہے, اور آج جو اپیل فائل ہوئی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں لیگلی کتنے اسٹرانگ گراؤنڈز ہیں اس کے, کیا آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جو اپیل فائل کی گئی ہے وہ تو لیگل گراؤنڈز کے اوپر فائل کی گئی ہے, اور یہ جو ہیں
فائل کرنے والے جبران صاحب یہ خود ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں, خود پریکٹسنگ لائر بھی رہے ہیں اور اب بھی شاید پریکٹس کر رہے ہیں. تو انہوں نے باقاعدہ کیس لا سرچ کر کے اور بڑے طریقے سے وہ بنائی ہے اپیل, اور وہ آج انہوں نے پریزنٹ کر دی ہے. اب وہ ایڈمیشن کے لیے انشاءاللہ لگے گی. یہ ڈویژن بینچ کا جو آرڈر تھا جس میں انہوں نے ATA کی دفعہ 7 کو ڈیلیٹ کرنے کا حکم دیا تھا اور جس میں یہ لکھا تھا کہ یہ دہشت گردی کا کیس نہیں بنتا, اس آرڈر کے اگینسٹ انہوں نے اپیل داخل کی ہے. اور اگر وہ آرڈر سسپینڈ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو سیکشن 7 کو ہٹایا گیا تھا وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے پورشن. تو وہ جب سسپینڈ ہو جاتا ہے تو ATC کا جو ایکٹ ہے وہ کمپاؤنڈیبل نہیں ہے, یعنی اس کی کوئی شک بھی جو ہے وہ قابل راضی نامہ نہیں ہے. جہاں تک 302 پاکستان پینل کوڈ یا تعزیرات پاکستان ہے تو یہ اسلامی قوانین اس ملک میں پروملگیٹ ہونے کے بعد یہ قصاص اور دیت آرڈیننس کے اس میں آ گیا, اور اس میں جیسے اللہ کا قانون ہے قرآن کے مطابق, یعنی مقتول کے جو لواحقین ہوتے ہیں وہ والنٹریلی پیسہ لے کے یا بغیر پیسے کے قصاص بھی معاف کر سکتے ہیں اور دیت بھی معاف کر سکتے ہیں. اب دیت کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی لیگل ایئر نابالغ ہے تو اس کی طرف سے اس کا جو ولی ہے وہ قصاص تو معاف کر سکتا ہے لیکن دیت معاف نہیں کر سکتا, اور دیت کی جو سرکاری رقم طے ہے وہ پھر ناظر آف دا کورٹ کے پاس جمع کرنی پڑتی ہے اس بچے کے نام پہ, اور جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ پھر اپلیکیشن کر کے اپنا حصہ وڈرا کرتا ہے. یعنی اس کا جو ولی ہوتا ہے جو اس کی طرف سے قصاص معاف کرتا ہے اس کو دیت معاف کرنے کا اختیار سپریم کورٹ نے نہیں دیا اور نہ ہی اسلامی قانون میں ہے. اچھا, اس کیس میں تو انہوں نے بات ایسی کر, ایک تو یہ کہ لیگل ایئرز میں کوئی بندہ مائنر نہیں ہے, نمبر 2 یہ ہے کہ اب چونکہ اس کے دونوں والدین حیات ہیں فوت ہونے والے بچے کے, تو لہٰذا اسلامک قانون کے مطابق جو لیگل ایئرز ہیں والدہ اور والد ہیں, بہن بھائیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. بہن بھائیوں کا تعلق صرف اس صورت میں ہوتا ہے جب خدا نخواستہ ایک پیرنٹ نہ ہو تو اس پیرنٹ کے لیگل ایئرز پھر آ جاتے ہیں راضی نامہ کر دیں. تو اب اس میں بہن بھائیوں کا کوئی اختیار نہیں ہے, دونوں پیرنٹس ہیں اور ان کے والد بار بار بمانگے دول کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا ہے. تو اب یہ ان کے اور اللہ کے درمیان ہے, ہمیں نہیں معلوم. بہرحال جو اخباری اطلاعات ہیں اس میں تو یہ ہے کہ بڑی کثیر رقم کا لین دین ہوا ہے اور انفلوئنس بھی یوز ہوا ہے اور یہ ساری باتیں ہیں. بہرحال یہ جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں ان کا چونکہ انہوں نے سوسائٹی کے لیے ایک اپنے بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ اس معاشرے کی اصلاح بھی کرنا چاہتے ہیں, ظلم و بربریت کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں اور اس تاثر کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ پیسے کی بنیاد پر پیسے والا کبھی سزا نہیں کھا سکتا یا وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے, اپنی منمانی کر سکتا ہے. تو اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے یہ سول رائٹ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بہت محنت سے کام کر رہے ہیں. صحیح, اور ہم امید بھی کرتے ہیں آگے معاملہ یہ بڑے. میں ایک بریک لے لوں بھائی صاحب, اس بریک کے بعد آتے ہیں تو کچھ اور اس کیس سے جڑے معاملات آپ کے سامنے. اس بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, جہاں پر اہم ترین سوالات اٹھا رہے ہیں شاہ رخ جتوئی کی بیل سے متعلق اور یقینی طور پر اس کیس کا آگے قانونی طور پر کیا ہوگا. آج اپیل ایک فائل ہوئی ہے اس فیصلے کے خلاف. فیصلہ 28/11/2017 سندھ ہائی کورٹ آنریبل بینچ کا فیصلہ, اس کے خلاف اپیل دائر ہوئی ہے. اس وقت جو ان کے وکیل تھے جناب شاہ رخ جتوئی کے, اس کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ ان کی طرف سے آئی سامنے اس پورے معاملے کو لے کر, وہ بھی آپ دیتے ہیں کہ اس کیس پہ جب 28/11 کا فیصلہ تھا تو ان کی طرف سے کیا کہا گیا تھا. سزا جو ہے کالعدم اس وجہ سے ہوئی ہے کہ عدالت نے یہ کہا کہ یہ انسداد دہشت گردی کا مقدمہ نہیں تھا اور سپریم کورٹ کے مقدمات جو ہیں اس میں پہلے سے ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں کہ آپس میں کمپرومائز ہو گیا ہے. تو اس وجہ سے یہ زیادہ مناسب ہے کہ وہیں پر جائے اور پھر وہ کمپرومائز کو میرٹ پر دیکھیں. تو وہ اس کی جانچ بھی کریں گے اور اس کو میرٹ پہ بھی دیکھیں گے تاکہ یہ کمپرومائز افیکٹو ہے یا نہیں ہے, اور اگر کمپرومائز افیکٹو نہیں ہے تو اس کا پھر ٹرائل کریں.
یہ ان کے وکیل کی اسٹیٹمنٹ ہے. جبران آپ کا کیا کمنٹ ہوگا, کمپرومائز افیکٹو ہے نہیں ہے؟ یہ جو کمپرومائز سیشن کورٹ کا آپ کہتے ہیں اگر 80 اپلائی ہوتا ہے تو یہ بھی افیکٹو نہیں ہے, کیا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں نوید صاحب نے بھی آپ کی وضاحت کر دی کہ کمپاؤنٹیبل نہیں ہے ATC کی کوئی بھی شک. اس میں آپ نے کڈنیپنگ کی, جراؤ گھراؤ کیا ہو, سڑک بند کی ہو یا کسی کا قتل کیا ہو, اس میں آپ معافی نہیں دے سکتے. یہ اسٹیٹ کا رائٹ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کو ایویڈنس نہ ملے تو پروسیکیوٹ نہ کرے, یا پروسیکیوٹر کہہ دے کہ نہ ملے. ہمارے پاس دو چیز نا, دیکھیں عموماً اپیل کے دوران پہلا جو کرمنل کیس میں فوجداری کے مقدمے میں جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ ریاست کی ہوتی ہے. مقدمہ ہمیشہ جو ہے وہ اکیوزڈ ورسز اسٹیٹ ہوتا ہے. اس میں تو پروسیکیوٹر جنرل نے کنسیڈ کر دیا اور کنسنٹ بھی دے دی. جو ریزننگ یا جو دلائل پیش کیے گئے اور جو فیصلہ جو ذہن بنایا, اپنا جوڈیشل مائنڈ بنایا سندھ ہائی کورٹ نے, آنریبل سندھ ہائی کورٹ نے, اس کے خلاف کوئی دلائل نہیں دیے پروسیکیوٹر جنرل نے کہ نیچے سے یہ ٹیررزم کا کیس ہے, اس میں پہلے بھی ججمنٹ آ چکا ہے, اس کو کنسیڈر کریں. چونکہ 6 پیج کا فیصلہ ہے سندھ ہائی کورٹ کا, جس میں ایک ججمنٹ ڈسکس کیا گیا ہے سپریم کورٹ کا جو الائن کرتا ہے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے سے, مگر اس سے پہلے لارجر بینچ کے جو میں نے آپ کو کہا 2-3 فیصلے سپریم کورٹ کے جن کا ذکر تک نہیں کیا گیا, نہ تفصیل سے ذکر کیا گیا کہ 2013 میں سندھ ہائی کورٹ نے اس کیس میں جو فیصلہ لیا ہے اس سے اب ہم کیوں ہٹ رہے ہیں, ڈیفر کر رہے ہیں. وارث علی کیس کا ایک ذکر جو ہے, وارث علی کیس کا ذکر ایک ہے سامنے جو اس فیصلے میں ہے, جس کو پریزیڈنٹ بنایا گیا, 3 ججوں کا ہے جبکہ 5 ججوں کا فیصلہ آلریڈی فیلڈ میں ہے. جی تو کاشف علی کا آپ کیس دیکھ لیجئے, ٹیپو کا کیس دیکھ لیجئے, آپ نے ریفر کیا اپنی اپیل کے اندر جو میں نے پڑھا, اور یہ نہیں ہے ججمنٹ کے اندر نا, جو ان کو ریفر نہیں کیا گیا, ان کی رہنمائی نہیں کی گئی. تو ایک طرف تو پروسیکیوٹر آف کورس پیچھے ہٹ گیا, دوسرا خاندان سے امید کر سکتے تھے, خاندان نے میں نے جیسے بھی کہا کسی وجہ سے بھی معافی نامہ کر لیا. مگر سر بات سمپل سی ہے, اگر زفان آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں اور آپ نے پہلے بھی پروگرام کیا شار جتوئی کی ریلیز کے اوپر, اور پاکستان کے ہر چینل نے آ کر, میں نے اینکروں کو بہت جذباتی انداز میں دیکھا پروگرام کرتے ہوئے, جیسے کوئی اپنا ذاتی غصہ بھی نکال رہے ہوں چونکہ بطور شہری وہ افیکٹڈ ہے. تو اگر ہم یہ آج مان لیں کہ عدل اور انصاف ہمارا باہمی مسئلہ ہے, ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے, تو اس کی جستجو بھی ہماری اجتماعی ذمہ داری ہونی چاہیے نا. پھر یہ بیڑا بھی ہم نے مل کے اٹھانا ہے. کیوں ہم کسی ایک ماں باپ پہ جن کی آلریڈی جوان اولاد ماری گئی ہے انہی پہ سارا برڈن ڈالیں کہ جی ٹرائل میں بھی آپ کھڑے رہے, اپیل میں بھی آپ کھڑے رہے, سپریم کورٹ کی اپیل میں بھی آپ کھڑے رہے, جنازے تک آپ کھڑے رہے جب تک اس کی سزا نہیں ہوتی. ایسا تو نہیں کر سکتے. لیکن قانونی طور پہ جبران اس لیے کہہ رہے ہیں نا کہ اگر وہ نہیں کھڑے ہوتے تو آپ سمجھتے نہیں کہ وہ کیس ویک ہو جاتا ہے, اگر وہ ہی نہیں کھڑے ہوتے تو کیا ہوتا ہے کیس کا؟ آپ مجرم ریاست کے ہوتے ہیں, وہ ایک اور بات ہے کہ دیت کے اطلاق میں آپ کو دیت کے اطلاق کے مطابق آپ ہو جاتے ہیں. جب آپ ریاست کے مجرم ہیں, آپ معاشرے کے مجرم ہیں. اگر سپریم کورٹ اس بات پہ راضی ہو جائے اور یہ بات ایکسیپٹ کر لے ہمارے دلائل کہ ہاں جی دس ایکٹ جس طریقے سے کام کیا گیا, قتل کیا گیا, یہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے, تو پھر یہ میٹر نہیں کرتا. چونکہ وہ پھر صرف شاہ زیب کے والدین کا گنہگار نہیں ہے, وہ آپ کا میرا ہم سب کا گنہگار ہے. ہم سب کا رائٹ ہے کہ اس کو ہم سزا دیں اور دلوائیں, اور کورٹ کے ذریعے دلوائیں. اور لائک آئی سیڈ, ہم نے کوئی بدنامی کی کیمپین میں, ڈیفیمیٹری کیمپین میں حصہ نہیں لیا, ہم نے جوڈیشل روٹ استعمال کیا, سپریم کورٹ میں گئے ہیں, اپنا آئینیہ کا استعمال کیا ہے. اب یہ سپریم کورٹ کے سامنے ہماری التجا ہے, ہاتھ باندھ کے مودبانہ. اب آف کورس سینئر ججز ہیں, وہ ہی ہماری رہنمائی کریں گے, اور اگر ہمارے آرگومنٹس پہ جان ہوئی تو آف کورس انٹرٹین کریں گے. پھر جو بھی کہتے رہے شاہ جتوئی کے وکیل, انہوں نے تو اپنا موقف دینا ہے, اپنے کلائنٹ کے, اپنے موکل کے انہوں نے دلائل دیتے رہے, مگر آخری فیصلہ تو وہی کریں گے, حتمی فیصلہ سپریم کورٹ. اچھا یہ خواجہ صاحب ایک بات بتائیے گا, کیونکہ ہم نے ابھی ظافر زبیری جو کیس ہوا تھا ان کے والد سے پوچھا, انہوں نے کہا میں I am strong, I'll stand for this اور I'll stand for justice for my son. تو یہ باتیں تو ان کے شاہ زیب کے جو والد ہیں یہ بھی کرتے تھے, اور ایک بار نہیں تواتر کے بعد جتنے انٹرویوز ہوئے, آپ ان کی والدہ کا بھی ابھی ہم سنوا دیتے ہیں جو ساؤنڈ بائٹ ہے جس میں وہ اس کیس کے بارے میں بتا رہی ہیں, ذرا سنتے ہیں وہ کیا کہتے تھے. تو اب ان باتوں کی اہمیت کیا رہ جاتی ہے اس کے بعد, یہ اہم سوال ہے. پہلے سنیں ذرا کیا کہہ رہے ہیں. معافی تو اللہ تعالیٰ کے حضور وہ مانگیں تو اللہ تعالیٰ شاید ہمارے دل میں ڈالیں. بے شک ہمیں ہماری ان سے کوئی ذاتی دشمنی ہماری ان سے ہے نہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ڈالا تو ہو سکتا ہے صرف ہم اللہ کی ذات کے نام پہ, اللہ کی ذات کے نام پہ, کوئی ڈیل نہیں کہ دوسرے پیسے والے اپنے پیسے کی عوض پہ ایک دوسرے کو سزا نہ دیں, اس طرح قتل نہ کریں. ہم ایسا کچھ نہیں فیصلہ لیں گے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے. ہم صرف اللہ کے نام پہ جو کریں گے وہ کریں گے. بھائی صاحب آپ کے نزدیک یہ سب جی یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوا ہے, اس میں بھی لکھا ہے اللہ کی رضا کے لیے ہوا ہے. اب یہ معاملہ تو بڑا عجیب سا ہے, آگے لوگ اسی طرح کچھ ہو جائے تو آگے پھر کیا مطلب رہ جاتا ہے, پریسیڈنٹ کیا سیٹ ہوتا ہے, میسج کیا گیا, پیغام کیا گیا سے؟ نہیں, اب بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ لوگ تو جو بات کر رہے ہیں, اب ہمیں تو ایٹ دی فیس آف اٹ ان کو بلیو کرنا ہے کیونکہ وہ ڈیسیزڈ کے ماں باپ ہیں, اینڈ وی ہیو نو ریزن ٹو ڈس بلیو دیم. لیکن جو میڈیا میں یا مارکیٹ میں بات ہے وہ الگ ہے. وہ یہ ہے کہ ان کو دیت دیا گیا ہے. اگر وہ مان بھی لیتے کہ انہوں نے دیت لیا ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ اسلام میں جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اس میں باقاعدہ
دیت جو ہے لواحقین کو دینے کا حکم ہے اور دیت کے لیے سختی سے ہے کہ دیت دی جائے. اور اب وہ یہ ہے کہ اگر کوئی معاف کرنا چاہتا ہے یا کوئی خود پیسے والا آدمی ہے اور وہ کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے تو وہ الگ بات ہے. اب اس میں اب لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ملی ہے دیت, اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے فری معاف کر دیا. وہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک بڑا تانا بن جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی تم اپنے بیٹے کا خون بیچ کر آ گئے. تو اس وجہ سے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, وہ بڑے ہیوی دیت ادا کرتے ہیں, اور لیکن ہم جب ایفیڈیوٹ بناتے ہیں کورٹ کے لیے تو ہم اس میں یہی لکھتے ہیں کہ ہم نے بغیر کوئی پائی پیسہ دیے اللہ واسطے معاف کر دیا. بہرحال اگر کوئی مائنر لیگل ایئرز میں ہوتا ہے تو پھر اس کے حصے کے پیسے ناظر کے پاس جمع کرنے پڑتے ہیں, اس کے بغیر جو ہے راضی نامہ نہیں ہوتا. تو انہوں نے یہ بار بار انکار کر رہے ہیں دیت سے. اگر لیا ہوا بھی ہو تو نہ وہ غیر قانونی ہے نہ غیر مذہبی ہے. اب رہ گئی بات کہ معاشرے میں جو انہوں نے دیا ہے ایکشن, تو وہ ایک دیکھیں سول سوسائٹی ہمارے ہاں ایک سٹرگل کر رہی ہے کہ یہ جو طاقتور لوگ, پیسے والے لوگ شام کے ٹائم اپنی ویگو میں 12 گارڈ بٹھا کے ملیشیا کے کپڑے پہنا کے نکلتے ہیں, اور اگر کسی بچے نے ذرا سا اوورٹیک کر دیا تو اتر کے گارڈ اس بندے کو مار مار کے حشر خراب کر دیتے ہیں. یہ تو کسی کی اگر میڈیا پہ کلپ بن جائے اور چل جائے تو وہ تو آ جاتی ہے بات, ورنہ ہر روز ڈیفینس میں یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ان کی گاڑی پیچھے سے آ رہی ہے اور اپنی گاڑی سائیڈ پہ نہیں لگائی یا فٹ پاتھ پہ نہیں لگائی اور اس کو رستہ نہیں دیا تو آگے جا کے گاڑی روکتے ہیں, ان کے 10-12 گارڈ اترتے ہیں اور بٹوں کے ساتھ نکال کے اسٹیئرنگ سے بندے کو, چاہے وہ کتنا رسپیکٹیبل ہو, اس نے شادی کے کپڑے پہنے ہو, ٹائی لگائی ہو, کچھ بھی پہنا ہوا ہو, the least bother کہ who you are. اسٹرگل تو صحیح ہو رہا ہے نا, مطلب آپ کے تو سوسائٹی کے جو لوگ ہیں وہ اس معاشرے کو درست کرنے کے لیے ایک کام کر رہے ہیں, جس کے لیے ہم سب مل کے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ایک اور ممتاز ماہر قانون جسٹس ریٹائرڈ شائخ عثمانی صاحب بھی پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. شائخ عثمانی صاحب, آپ یہ جو پورا شتوئی والا معاملہ ہوا ہے, جس طرح بیل ہوئی ہے, آج سول سوسائٹی کی طرف سے, شہریوں کی طرف سے جو ٹیررائز ہوئے تھے, جن کو فیر ایک ہوا تھا کیونکہ جس طرح سے مارا گیا تھا شاہزیب کو, بیچ سڑک پہ چیز کر کے گاڑی میں شوٹ آؤٹ کیا گیا, ٹیررائز ہوئے سے ڈیفینس کے ریزیڈنٹ سارے, تو آج انہوں نے اپیل دائر کی سپریم کورٹ میں سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف. آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایز اے پٹیشنرز کتنی ان کی لیگل رائٹ ہے, آگے آپ کو کیا نظر آتا ہے اس فیصلے کا مستقبل, اور آپ کتنا پاکستان کرمنل جسٹس سسٹم کے حوالے سے پر امید ہیں اس بیل کو سامنے رکھتے ہوئے؟ دیکھیے, یہ جو انہوں نے اپیل فائل کی ہے یہ ڈسمس ہو جائے گی, کیونکہ یہ کرمنل کیس ہے نا, سول کیس تو ہے نہیں, یہ کرمنل کیس ہے یہاں پہ. اور دیت کے لا کی اپلیکیشن ہوئی ہے, دیت کی لا کے خلاف تو وہ انہوں نے یہ تو نہیں پٹیشن فائل کی ہے کہ دیت کا لا غلط ہے, یہ تو نہیں فائل کی پٹیشن. انہوں نے جو دیت کا لا اپلائی ہوا ہے اور اس بیسس پر ان کو بیل مل گئی ہے, اور ان کی اسٹیٹمنٹ بھی ہے, جو وکٹم کے جو وارث ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ بھی ہے. تو یہ پٹیشن تو ٹھیک ہے, وہ پبلک کنزمپشن کی تو بہت اچھی ہے, لیکن اس سے کوئی فائدہ کچھ نہیں ہوگا. اچھا جبران, آپ سن رہے ہیں, آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ شائخ صاحب میرے سینئر ہیں اور میں نے اپنی قانونی کریئر کا آغاز ان کے اندر کیا تھا, اور ان کی رائے جو قابل احترام ہے. میں بس اتنی بات واضح کر دوں شائخ صاحب کے لیے کہ سر, ہم جو فیملی نے پارڈن کیا ہے ہم اس کے خلاف اپیل نہیں کر رہے. جو سندھ ہائی کورٹ کا ڈیسیجن تھا جس کے تحت انہوں نے ٹیرر چارج ہٹایا تھا, ہم اس ڈیسیجن کو چیلنج کر رہے ہیں کہ آن واٹ گراؤنڈز واز اے ٹیرر چارج ریموو, بیکاز سپریم کورٹ کے بائنڈنگ پریسیڈنٹس ہیں اس طرح کے کیسز کے اندر کہ آپ صرف موٹیو نہیں دیکھتے, جس طرح سے ایکٹ کیا گیا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں. اور بیکاز وی آر اگریوڈ آف دا ڈیسیجن آف سندھ ہائی کورٹ, تو اس گراؤنڈ پہ ایچ ایم سایہ کو ہم پریسیڈنٹ بناتے ہوئے سپریم کورٹ جا رہے ہیں. ہم نے دیت کو یا دیت کے لینے کے عمل کو نہیں کوسچن کیا. It is the Sindh High Court judgment of removing the terror charge which we are pleading before the Supreme Court. جی شاہد صاحب, مجھے معلوم نہیں تھا مجھے کہ آپ نے اس کو اسپیسیفکلی اس کو چیلنج کیا ہے. ہاں ٹھیک ہے, اس پہ آپ کو ہیئرنگ مل جائے گی. اب وہ یہ کہ آپ کو دکھانا پڑے گا کہ وہ کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹیررسٹ نہیں ہونا چاہیے, اینٹی ٹیررزم کوڈ کا جو لا اس کے تحت نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ جو ڈیویژن بینچ نے جو ججمنٹ دی ہے انہوں نے کہا کہ اس میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اینٹی ٹیررزم کا کیس ہے. تو اٹس اے میٹر آف فیکٹ. اب اس کے اندر وہ کیا فیصلہ ہوتا ہے میں کہہ نہیں سکتا, لیکن بات صورت اس میں تو آپ کی سنوائی تو ہو جائے گی. اچھا, اس میں سنوائی ہو جائے گی. سالم منی صاحب, آپ کی نزدیک آپ کیا کہتے ہیں, یہ جو جس طریقے سے ہوا ہے یہ سارا معاملہ, اب اس کا مستقبل یعنی جو پیغام اس سے گیا ہے وہ کیا گیا ہے معاشرے میں؟ آپ معاشرے کو سمجھتے بھی ہیں, انسانی حقوق کی وجہ سے کام بھی کرتے ہیں,
کیا امپیکٹ اس کا پڑے گا اس معاملے کو, اور کس طرح سے اس امپیکٹ کو ختم کرنے کے لیے, زائل کرنے کے لیے کیا کوششیں کرنی چاہیے سول سوسائٹی کو, سب کو, میڈیا کو؟ میرا جانے کا مقصد یہی تھا کہ عوام میں یہ اچھا ایک تاثر نہیں پیدا کر رہا کہ کس طریقے سے قاتل بچ جاتے ہیں, کس طریقے سے طاقتور آدمی باہر آ جاتا ہے. میں ایک چیز چاہتا ہوں, جو ہو گیا سو ہو گیا, شاہ رخ جتوئی ہو, ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو, وہ ہو گیا, چلے چھوڑتے ہیں, ہم بھولتے ہیں سارے کا سارا. میں ایک سوال کرتا ہوں آج تمام وکلاء سے, عدلیہ سے, حکومت سے, مفتی حضرات سے, میرا اختیار تو میرے پاس ہے بالغ ہونے کے بعد, عقل و شعور رکھنے کے بعد, میرا اختیار میرے پاس ہے, تو ہمارے آئی ڈی پہ یا کہیں نہ کہیں ایک ایسی پہچان تو دیں. میں تو اپنا مرڈر اللہ کی رضا کے لیے کسی کو معاف نہیں کرنا چاہتا. کیوں کسی کو معاف کیا جائے؟ اللہ کی دی ہوئی جان ہے, اللہ نے خانہ کعبہ سے بڑے ایک انسان کی جان کے لیے جو ہے نا کہا ہے کہ اس کی حرمت ہے, تو آپ کسی کی جان لے کے اور اللہ کے نام پہ کہہ کے آپ معاف کر رہے ہیں. اللہ نے یہ معافی کا اختیار حادثاتی موتوں پہ رکھا ہے. کسی کنسٹرکشن میں کہیں بلڈنگ گر جائے, کوئی حادثہ ہو جائے, کسی گاڑی کے نیچے کوئی آ جائے, کسی کشتی سے کوئی ڈوب جائے, حادثاتی طور پہ. دہشت گردی میں اللہ نے معافیاں نہیں رکھی. دہشت گردی میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں طاقت دی ہے یا پیسہ دیا ہے تو تم اس کا استعمال کرو, لوگوں کو قتل کرو اور قتل کر کے معافی لو. اگر یہ قانون بنے ہوئے ہیں تو یہ تماشا ہو رہا ہے دنیا کے اندر, ہمارے مذہب کا تماشا بن رہا ہے, ہمارے نظام کا تماشا بن رہا ہے. اس کو ختم کرنا چاہیے اور ہر شخص سے پوچھنا چاہیے, خاص طور پہ آئی ڈی کارڈ بناتے ہوئے, کہ آپ کا اگر زندگی میں کسی ٹائم مرڈر ہوتا ہے تو کیا آپ یہ اختیار دیتے ہیں اپنے پیرنٹس کو معافی کا یا بھائی لوائقین کو, یا نہیں دیتے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ 99.9% عوام پاکستان کی اختیار کسی کو نہیں دے گی. ہم کیوں کسی کے ہاتھوں مریں؟ ہم مرنے کے لیے تو نہیں پیدا ہوئے, ہم اس وقت مریں گے جب اللہ کی طرف سے موت آئے گی. ہم ایک دوسرے کے ہاتھوں اگر مریں گے یا ماریں گے تو پھر معاشرہ ختم ہو جائے گا. پھر تو ٹائم بھی اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے. ہم یہ قصاص دیت یا اس پہ کیا بحث کریں؟ بس اللہ کی طرف سے آئی تھی, اس کی شاذیب کی موت آ گئی, موت چھوڑ دینا چاہیے ہمیں. اور اگر قصاص دیت پہ آپ نے جانا ہے, اگر اسی چیز کو آپ نے اختیار بنانا ہے, تو آپ صرف تھانے کی حد تک رکھیں کہ جس وقت کیس 4-6 دن 10 دن 14 دن ریمانڈ کے جو ہوتے ہیں, اس بیچ اگر کوئی سیٹلمنٹ ہوتا ہے تو وہاں معافی ہوگی. اگر یہ عدلیہ میں چلا گیا, عدالتوں میں چلا گیا, تو اس کی معافی ہونا میں سمجھتا ہوں عدالتوں کا, نظام کا, معاشرے کا, سب کا ایک مذاق بنتا ہے. صحیح, آپ کی جو رائے ہے سر, اس کے قانونی کیا اس کے پہلو ہیں, یہ بھی بات کریں گے. خواجہ صاحب کچھ کہنا بھی چاہ رہے ہیں اس بات میں, اس بریک کے بعد, اور شاہ رخ جتوئی کیس کی اور شاذیب کے معاملے کے اوپر ساتھ ساتھ ظافر زبیری کا معاملہ بھی اس کو ہم نے اٹھایا. کیا آگے کیا اس کا اس وقت امپیکٹ ہے معاشرے پر, اس کے دیگر پہلوؤں پر, اس اپیل پر گفتگو ہوگی بے نقاب میں. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. آج آپ کو بے نقاب میں ہم نے وہ ایفیڈیوٹ راضی نامہ دکھایا جو شاذیب کے والد اورنگزیب خان صاحب کی طرف سے اس پر دستخط ہے 20/12/2017 کے. ابھی قصاص اور دیت کے قانون پر سارم بنی صاحب کے کمنٹس تھے, انہوں نے کہا جی کس طرح سے کچھ پروسیجرل چینجز انہوں نے اس میں ریکمینڈ کیے ہیں. اس پورے معاملے کے اندر ابھی ہم بریک میں بات کر رہے تھے, تو یہ ضروری اہم پہلو ہے کہ جو پہلی رسپانسبلٹی پرائمری آتی ہے وہ پروزیکیوٹر کی آتی ہے. ٹریول ڈاکیومنٹس فیک پر شاہ رخ جتوئی کے ٹریول کے حوالے سے کیس تھا جس میں اس کو اس سے چند دن قبل یعنی 8 سے 10 دن کے فرق سے بیل ہوئی تھی, جہاں پروزیکیوٹر تھا ہی نہیں عدالت میں, پروزیکیوٹر ہی نہیں پیش ہوا عدالت میں. اب یہاں پر پروزیکیوٹر کا کردار کیا تھا, اس پر بھی نہ کوئی اپیل نہ کچھ, کنسنٹ اس پر ہو گیا یقینی طور پہ اسٹیٹ کا. اور ہم نے فیصل صدیقی صاحب سے جب پوچھا تھا جو شاذیب کے سابق وکیل تھے, انہوں نے کہا اسٹیٹ تو ملی ہوئی ہے اکیوزڈ کے ساتھ, تو کس طرح ہم اس سے امید رکھیں گے کہ وہ کچھ کرے گی. شاہد عثمانی صاحب, آپ کی نظر میں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پروزیکیوشن کا کردار بری طرح ایکسپوز بے نقاب ہو گیا ہے اس پورے معاملے میں؟ دیکھیے, میں نے آپ کو جیسے بتا دیا کہ جو قانون ہمارا بنا ہوا ہے اس کے خلاف تو کوئی کورٹ نہیں جا سکتی. اور وہ قانون میں اگر کوئی خامی ہے تو پھر اس کا جو فورم ہے وہ پارلیمنٹ ہے, وہاں آپ چینج کر سکتے ہیں. ووٹ کے کندھے پہ رکھ کر کے بندوق چلائیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کو چاہیے کہ آپ ایک یہاں پہ موومنٹ شروع کریں اور پارلیمنٹ کو بتائیں کہ بھئی یہ ناانصافیاں اس ملک میں ہو رہی ہیں. امیر آدمی جو ہے جو چاہے کرا دیتا ہے, غریب کو مار کے بھی ختم کر دیتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. تو
تو یہ سب چیزیں آپ کو پارلیمنٹ پہ لے کے آنی چاہیے اور وہاں پہ لاس کو چینج. جیسے صاحب یہ جو ایفیڈیوٹ ہے اس میں تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نہ قصاص نہ دیت, ہم وہ بھی رائٹ سرنڈر کرتے ہیں جو والد کا ہے, اور اس میں وہ کہتے ہیں نہ کوئی پریشر نہ کوئی ہمیں دھمکی نہ پیسہ کوئی, یعنی قصاص دیت کو تو یہ جو ایفیڈیوٹ ہے جو سیشن کورٹ میں بیل کے لیے جمع ہوا ہے ان کے والد کی طرف سے شاہ زیب کے, اس میں تو قصاص دیت کا ذکر ہے. وہ تو کہتے ہیں ہم قصاص دیت بھی سرنڈر کرتے ہیں اس کمپرومائز میں. وہ تو انہوں نے یہی کہا نا کہ وہ معاف کرتے ہیں, انہوں نے تو یہ کہا انہوں نے ہم معاف کرتے ہیں. اب انہوں نے کیوں معاف کیا, ان کو پیسے ملے یا کیا نہیں ملا, یا جیسے کیا یا دھمکی سے کیا, ابھی آپ کیسے ثبوت دیں گے؟ تو اس کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو لاز بنانے چاہیے جہاں تک ان چیزوں کی انویسٹیگیشن ہو سکے. ابھی فی الحال تو اس قسم کے لاز نہیں ہیں ہمارے پاس. نہیں, اس کے علاوہ شاہی صاحب جیسا میں نے آپ سے جو یہ پوچھا کہ پروزیکیوٹر پیش نہ ہو اگر کیس میں, یا پروزیکیوٹر ہی آگے اس کیس کو لڑے نا, کیونکہ کرائم تو ہوا ہے, وہ ٹیررزم تھا یا نہیں تھا, ایک یا تو پرسنل دشمنی پر ہوا یا جو بھی ہوا, ایک بندے کا ایک آدمی کو مارا گیا, ایک لڑکے کو مارا گیا. اب اسٹیٹ اگر اس کو پروزیکیوٹ ہی نہ کرے تو پھر کس کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیے یہاں پہ بات پروسیکیوشن کی تو بعد میں آئے گی نا, اس کا تو ٹرائل تو ہوگا اس کا, لیکن ایشو یہاں پہ یہ ہے کہ وہ آدمی بچ جائے گا. اس وجہ سے بچ جائے گا کیونکہ جو وکٹم کے وارث ہیں وہ انہوں نے اس کو معاف کر دیا, تو چاہے وہ کنوکٹ بھی ہو جائے, سب کچھ ہو جائے, پھر بھی بچ جائے گا. تو یہ سچویشن تو یہاں پہ یہ ہے اس کے بچنے کی, اور وہ قانون کی وجہ سے بچے گا, کسی اور وجہ سے نہیں بچے گا. اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں پھر اپنا قانون چینج کریں. یہی بات کچھ سارے منی صاحب آپ کی طرف سے بھی کوئی قانون چینج کرنے کی بات ہوئی ہے ابھی کچھ دیر قبل جو آپ نے کی ہے؟ بالکل, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کم از کم قانون ہی چینج کر دیں کہ ہمیں کسی صورت صبر تو آئے. میں کہہ رہا ہوں نا, میں تو اپنا قتل کسی کو نہیں معاف کرنا چاہتا, نہ میں اپنے ماں باپ لواحقین کو یہ اختیار دینا چاہتا ہوں, نہ ہی کوئی پاکستان کی عوام یہ اختیار دینا چاہے گی. یہ تو تماشا بن جائے گا, بازار بن جائے گا. اور اگر اللہ کی رضا کے لیے کام ہوا ہے تو مجھے یہ بتائیں پھر ایک طاقتور آدمی کے مرڈر پہ جو پنجاب میں ہوا تھا, اس سپاہی کو کیوں سزائے موت دی گئی اور اتنی جلدی دے دی گئی؟ یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کون سی اللہ کی رضا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب کو, کسی شریف کو معاف کیا جاتا ہے, کسی قاتل جابر وڈیرے کو معاف کر کے آپ اللہ کی رضا لینا چاہ رہے ہیں. یہ اللہ کی رضا نہیں ہے بھائی, یہ آپ کی اپنی کوئی رضا ہو سکتی ہے, کوئی ذاتی بات ہو سکتی ہے, کوئی ذاتی مقاصد ہو سکتے ہیں. کرٹیسائز خواہی صاحب ہم جو سن رہے ہیں, میں اس کے بعد جبران کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ شاہی صاحب بھی کہہ رہے ہیں قانون سازی کریں, عدالت کو کرٹیسائز جو عدالت کے پاس نہیں ہے, کمپرومائز ہو گیا. سارم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ قانون تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. خواہی صاحب آپ کا کیا کمنٹ ہے؟ نہیں, وہ اصل میں احترام کے ساتھ اپنے دونوں ساتھیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ قصاص اور دیت جو آرڈیننس ہے یہ قرآن کا قانون ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے قتل کو معاف کرنے کا اختیار لواحقین کو دے دیا تھا, اور اس میں پورا اس کا پروسیجر بھی دیا ہوا ہے. اور یہ اس کا مقصد تھا کہ وہاں پہ عرب معاشرے میں اس زمانے میں لوگوں کی دشمنیاں ختم ہوں اور لوگ قتل کا بدلہ پھر قتل سے نہ لیں اور وہ آگے چلتا جائے. اسی لیے فتح مکہ کے ٹائم پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے تھے مکہ میں, تو سب سے پہلے انہوں نے اپنا جو چچا کا قتل تھا شاید وہ معاف کیا تھا, اور خون قصاص بھی معاف کیا تھا, اور دیت بھی معاف کی تھی. تو یہ قانون ہماری پارلیمنٹ نہ اس کو بدل سکتی ہے, نہ اس میں 19-20 فرق کر سکتی ہے. ہاں, ہم وہ 780 لگا سکتے ہیں. اچھا, میں اس میں ایک بات بتا دوں کہ پاکستان پینل کوڈ میں جب ہم نے یہ 302 کا سیکشن اڈاپٹ کیا, اس میں جو 309 اور 310 ہے جس میں کمپرومائز ہوتا ہے, تو 310 کا ایک سب سیکشن 4 ہے جس میں سیشن جج جس کے پاس پیش کیا جاتا ہے کمپرومائز, اس کو بھی اختیار ہے کہ وہ اس کمپرومائز کو ریجیکٹ کر دے. اگر بروٹل مرڈر ہے یا کس طرح, ایک دن اجمل میاں صاحب کی کورٹ میں کوئٹہ کا ایک مرڈر تھا اور عزیز اللہ شیخ صاحب لے کر آئے تھے کمپرومائز, اور وہ اجمل میاں صاحب کمپرومائز ریجیکٹ کرنے والے تھے, لیکن پتہ نہیں کسی طرح سے وہ عزیز اللہ شیخ صاحب نے وہ ڈیٹ لے لی. اگر وہ اس دن فیصلہ ہو جاتا تو وہ ہمارے پاس ایک پریسیڈنٹ بن جاتی کورٹ میں کہ کورٹ ہیز رائٹ ٹو ریجیکٹ دی کمپرومائز ایون اف دا پیرنٹس یا لیگل ایئرز جو بھی ہیں انہوں نے معاف کر دیا ہے. اس کیس میں معاف کیا ہوا تھا, لیکن وہ پبلکلی مارا تھا, ٹکڑے کیے تھے, پتہ نہیں کیا کیا تھا اس بندے کے. تو وہ اجمل میاں صاحب نے کہا کہ یہ تو اس میں آتا ہی نہیں. ہاں, وہ بچ گیا. اگر اس دن ہو جاتا تو کام ہو جاتا. یہ جبران, اس میں جو دوسرا سوال شائخ صاحب سے جو میں نے پوچھا بھی کہ پھر اسٹیٹ کا تو پھر کردار ختم ہو جاتا ہے اگر پارٹی کمپرومائز کر دے, اس لیے پھر وہی سوال کی اہمیت تو ان کی ہے.
دیکھیں یہ تو بتا اسٹیٹ رہے گا نا 310 ہے. دیکھیں میں نے بتایا نا قانون کے اندر سے نوید صاحب نے کہا قانون میں کورٹ کو تو اختیار ہے کہ وہ دیکھے کہ ایکول بارگیننگ پاور تھی, کوئی ڈیوریس نہیں تھا, کوئی انڈیو پریشر نہیں تھا, مگر یہ کام کورٹ کا کرنے کا. سارم صاحب نے جو انالوجی دی بڑے مزے کی دی, جس کو یہ سپاہی کہہ رہے ہیں جو کہ ایک وقت پہ سپاہی تھا, میرے نزدیک دہشت گرد ہے, اس کو اس لیے موت کی سزا نہیں ہوگی چونکہ وہ غریب تھا. اس کے حمایتی اگر چاہتے ہیں تو فیض آباد 21 دن کے لیے بند کر کے حکومت سے گھٹنے ٹکوا دیتے ہیں اور آرمی سے سیاسی کردار ادا کروا دیتے ہیں. وہ بڑا اچھا موازنہ انہوں نے کیا جو کہ ممتاز قادری کیس سے بھی ٹرائل کے اندر اس کو دہشت گردی کی سزا ہوئی تھی, مگر جب وہ ہائی کورٹ میں آیا, جس طرح یہ کیس ہائی کورٹ میں آیا ہے, تو دہشت گردی کا چارج ہٹا دیا گیا. اور جب دہشت گردی کا چارج ہٹایا گیا تھا تو اس کے حمایتیوں نے پوری کوشش کی تھی کہ تاثیر فیملی سے معافی نامہ کرا لیں, وہ ذرا ڈٹے رہے. جبکہ سپریم کورٹ میں گیا اور دوبارہ دہشت گردی کا چارج لگا تو جا کے پھانسی ہوئی. ہم بھی اب یہ ہائی کورٹ کے ہٹانے کے بعد سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں, یہ اس طرح ہے کہ دہشت گردی کا عمل تھا, آپ اس طرح راہ ہموار نہ کریں. اس میں بھی سیاسی اثر رسوخ کو استعمال کر کے راہ ہموار کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور یہاں پہ بھی ہو رہا ہے. امید ہے کہ آپ چلا بھی دیں گے شو پہ. نہیں چلے گا, کیوں نہیں چلے گا جبران صاحب. لیکن یہ جو بات شاہد عثمانی صاحب سے ہم کر رہے تھے کہ اسٹیٹ کا جو کردار ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جب کمپرومائز ہو جاتا ہے تو اسٹیٹ کا کردار وہاں ختم ہو جاتا ہے. جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ پہلا تو پروزیکیوٹر کا پرائمری رسپانسبلٹی ہوتی ہے, وہ کیسے ہوتی ہے؟ اگر کوئی اپنے بیٹے کا ہی اس وقت وہ معاہدہ کر لے دوسری پارٹی کے ساتھ, کمپرومائز کر لے, سیٹلمنٹ کر لے, تو کدھر پھر پروزیکیوٹر بھی کیا کر سکتا ہے؟ کچھ کر سکتا ہے پروزیکیوٹر؟ سر دیکھیے میں اس کا ایک سلوشن بتا دوں آپ کو, سوری ٹو انٹرپٹ. سلوشن جو ہے آپ کو یہ ہو کہ آپ یہ کہیں کہ اگر کوئی آفر کرتا ہے کمپنسیشن, وہ کمپنسیشن اس کو نہیں دی جائے گی, وہ کمپنسیشن کورٹ میں جمع ہوگی. جی آپ وہ کمپنسیشن کورٹ میں جمع کروا دیں, اس آدمی کو نہ ملے, اور پھر دیکھیے آپ کیسے معاملہ سب سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. تو یہ چیز بیسکلی آپ کو کچھ ایسا, ہمارے جو بدقسمتی سے ہمارے جو لوگ جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ سوچتے نہیں ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں اور ڈیبیٹ نہیں کرتے اور کوئی سلوشن نہیں لاتے, اور یہ وجہ ہے ہماری پرابلمس کی. اس کا سلوشن میں نے آپ کو بتا دیا, یہ ایک سلوشن ہے. صحیح. جی جبران آپ بھی کچھ کہہ رہے تھے. سر میں بھی سلوشن میں دیکھیں نا, بات اتنی سی ہے کہ ہم اکثر یہ کام کرتے ہیں ٹیکس بچانے کے لیے, گاڑی سستی خریدتے ہیں آن پیپر اور بعد میں کیش پکڑا دیتے ہیں. تو کورٹ میں 5,000 روپے جمع کرا دوں, ویسے میں 50 لاکھ پکڑا دوں کیش میں, اس کا حساب کون رکھے گا؟ یہ لکوناز لا میں ہیں. اب وہی بات ہے کہ دیکھیں جو سارے مرنی صاحب کہہ رہے تھے, تھوڑی ان کی بات سے اگری کرتے ہوئے, جو نوید صاحب بات کہہ رہے تھے تھوڑی ان کی بات سے اگری کرتے ہوئے, قانون میں اور اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا کسی مصلحت کے تحت بنایا ہے اور اس وقت کے حالات کی طرف سے بنایا. اب یہ سعودی عرب کی بات کر رہے ہیں تو وہاں ٹرائبل کلچر تھا, نہ دشمنیاں تھیں اور خاندانی لڑائیاں ہوتی تھیں, اور وہ پہلے سے چل رہا آ رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سے. اب جب ہم ایک ملوکیت میں آ گئے ہیں, ایک نیشن سٹیٹ کے اندر آ گئے ہیں, اور ایک سینٹرل گورنمنٹ ہے, اور پھر پروونشل گورنمنٹس ہیں, اور پھر لوکل گورنمنٹس ہیں, اور اب اس طرح کی وہ ٹرائبل وارفیئر نہیں ہوتی ہے آپ کے کیا کہتے ہیں اربن ایریا. زیادہ تر کچھ جگہ پہ ابھی بھی کلچر ہے جہاں پہ پولیس قانون ہونے کے باوجود بھی نہیں جا سکتی. بلوچستان میں ایسے علاقے ہیں, فاٹا میں آف کورس لا ہی اپلائی نہیں ہوتا پراپرلی. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کہا نا, دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر کیس میں آپ بچنے کے لیے دیت و قصاص سے آپ ٹیررزم لگائیں, صرف دہشت گردی کے کیس میں ہی دہشت گردی کا شرح لشک لگائیں. یہ کوئی اسٹاپ گیپ سولوشن نہیں ہو سکتا, مگر قصاص اور دیت کے حوالے سے آف کورس یہ جانتے ہوئے ہمیں کہ ہم جو ہیں غریب جو ہوتا ہے وہ ہر قسم کے پریشر فیس کرتا ہے. اگر یہاں پہ اس خاندان کو یہ پتہ ہے, ہم یہ تو بہت بات کر رہے ہیں کہ شاید خاندان نے پیسے لے لیے, والدین نے پیسے لے لیے, مگر ہم جب بات کرتے ہیں کہ اس ٹرائل کے اندر 3 بار پروسیکیوٹر بدلتا ہے, کیا وہ خاندان کے لیے ڈسکریجنگ نہیں ہے؟ ایک بار پروسیکیوٹر شاہ رخ جتوئی کے گاؤں کا آ جاتا ہے, کیا وہ خاندان کے لیے ڈسکریجنگ نہیں ہے؟ آپ نے کہا ٹرائبل ڈاکیومنٹس میں بیل کے اندر پروسیکیوٹر آتا ہی نہیں ہے, کیا وہ خاندان کے لیے ڈسکریجنگ نہیں ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ بھائی میڈیا تو اس وقت 4-5 مہینے ہمارا ساتھ دے کے کیس کے فیصلے کا چلا گیا تھا, تب سے لے کے اب تک 4 سال تو ہم نے اکیلے گزارے. آپ سوچ ہی گمان سکتے ہو, میں گمان ہی کر سکتا ہوں کہ ان پہ کیا گزری ہوگی نا. ہم ایز اے سوسائٹی ساتھ بھی نہیں دیتے, اور ہم اپنے غصے کا اور اپنی کمزوری کا ملبہ اس خاندان پہ ڈالنے کے بجائے, چونکہ ٹرائل تک وہ خاندان کیس لے کے گیا تھا, وہ پہلا ججمنٹ جو سزا کا آیا تھا وہ خاندان لے کے آیا تھا. میں نے آپ سے پھر کہا عدل و انصاف اگر اجتماعی ذمہ داری ہے سب کو مل کے نبھانی ہے, اگر انہوں نے وہاں تک نبھائی تھی تو آگے ہمیں نبھانے دیں, چونکہ ہم بھی افیکٹ ہوئے تھے اس مرڈر ایکٹ سے. لیکن جو آپ نے پروسیکیوٹر کا کردار بتایا سارے منی صاحب, یہ اتفاق ہے یا پھر یہ کچھ اور معاملہ ہے کہ اتنا اتفاق کے رشتہ دار پروسیکیوٹر, پھر پروسیکیوٹر آئے نہ کیس میں, پروسیکیوٹر اپیل نہ کرے؟ یہ آپ کو کیا سننے میں کیسا لگتا ہے؟ بغیر نمبر پلیٹی گاڑیاں آئیں اس کو ریسیو کرنے کے لیے وہاں پر, جس طرح سے ہم نے یہ جس طرح جنا اسپتال میں رکھا گیا, وہ اس کو پروٹوکول دیا گیا, یا ہم نے تو یہ تک ویڈیوز دیکھی کہ اندر ٹیلی ویژن سے لے کے تمام سہولیات, بلکہ ایک نے تو یہ بھی کہا کہ آئس کریم
کھانے بھی رات میں جاتا تھا یہ باہر جیل سے, کہ رات کو آئس کریم کھا کے باہر سے آیا تھا. تو سارے صاحب یہ کیا حسن اتفاق تھا, کیا تھا یہ آخر کار؟ میں خواجہ نوید صاحب کی ایک بات کا جواب دوں گا, اس میں سارے جواب آپ کو مل جائیں گے. اللہ کے قانون کی ہم ہر وقت باتیں کرتے ہیں. اللہ کے قانون میں کس وقت کا کوئی واقعہ ثانیہ مجھے بتائیں کہ 5-5 سال کیس چلا ہو, 10-10 سال کیس چلا ہو, کہ پھر اس کے بعد اپیلیں ہوتی ہوں. کہاں ہے اللہ کا ایسا قانون؟ اگر ہے تو میرے سامنے ذرا لے کر کے آئیں. جب آپ ایک شخص کو اتنا رگڑ دیں گے انصاف کے اصول کے لیے, تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے آج معاشرے کے اندر. آپ 7 دن کے اندر سزا دیتے, اس کو سزائے موت دیتے, پھر آپ بھی دیکھتے اور میں بھی دیکھتا کہ کہاں ماں باپ اس سے کمپرومائز کرتے اور کیسے اس سے کمپرومائز کرتے. جب آپ ایک شخص کو رگڑ پھینکیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اور کر رہے سارے باپ سے جی. اور دیکھیں اسپتال کے اندر جیسے آپ نے کہا, یہ تو ایک اس کے ہم کیا کہیں گے, میرا شاہ زیب سے میری کوئی دشمنی نہیں, شاہ رخ جتوئی سے میری کوئی دشمنی دوستی نہیں, کسی سے بھی کوئی نہیں ہے. ہم ایک قوانین کی بات کر رہے ہیں, ہم ایک نظام کی بات کر رہے ہیں. ایک یہ شاہ رخ جتوئی ادھر نہیں تھا اسپتال کے اندر, ہر طاقتور آدمی وہ ہٹا کٹا ہوتے ہوئے ہاسپٹلوں میں ہوتا ہے جیل میں ہونے کے باوجود, اور ایک غریب ہارٹ اٹیک سے بھی مر جاتا ہے, بیماریوں سے بھی مر جاتا ہے جیل کے اندر, درخواستیں دے رہا ہوتا ہے کہ مجھے اسپتال میں لے کے جاؤ, دکھایا جائے, اس کو کوئی لے جانے والا نہیں. میرا ایک کلائنٹ مرا, میں نے اس پہ کالم بھی لکھا جنگ اخبار میں. یہ کورٹ والے رپورٹیں ہی مانگتے رہے ڈاکٹروں سے سارے, اس بیچارے کو کسی نے اسپتال میں نہیں بھیجا. آخر اس کی بیوی کا کوئی رشتہ دار دور پڑے گا, گورنر ہاؤس میں نوکری کرتا تھا, انہوں نے اپنی سورس سے اس کو اسپتال میں بھیجا, تو اسپتال والوں نے صرف چارپائی کے ساتھ ہتھکڑی لگا کے وہاں لٹا دیا. اے پی سی سلفاڈائزین بھی نہیں دی. وہ بیچارے بازار سے دوائیاں لا کے کھلاتے رہے, 8-10 دن میں مر گیا. اس کی بیل اپلیکیشن پینڈنگ رہ گئی. میں نے پھر جج صاحب کو بتایا, جج صاحب وہ خود ہی بری ہو گیا, آپ زحمت نہ کریں. میری یہ باتیں ساری شاہ رخ جتوئی کے خلاف نہیں ہیں, میری یہ باتیں آئندہ ہونے والے حادثات. شاہ رخ جتوئی کو آج سزائے موت دینے سے بھی شاہ زیب زندہ نہیں ہو جائے گا, لیکن آئندہ مرنے والے جو ہے نا, ہم ان کو بچا سکتے ہیں. اس کا نظام بنانے کے لیے آج کی بھی سزا, وہ چاہے شاہ رخ کی ہو یا کسی کی بھی ہو, وہ بہت ضروری اہم چیز ہے. اگر نہیں تو یقین جانیں اس سے زیادہ مرڈر ہوں گے, اور سب سے زیادہ مرڈر کا ایریا ڈیفینس کلفٹن ہوگا, جہاں ہر شخص اپنے زوم پہ اپنی طاقت کے اندر چل رہا ہے. اگر اس جگہ کو سیف کرنا ہے تو پھر انصاف کریں. اگر اس شہر کو, اس مذہب کو بچانا ہے, ایون جس طریقے سے ہمارے مذہب کا تماشا دنیا کے اندر بن رہا ہے نا, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اب مفتی صاحبان بھی یہ کہنے لگے ہیں, میں تو کہہ کے تھک گیا, لیکن شکر کہ جاگے ہمارے مفتی صاحبان, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ایسے مرڈرز کے اندر جو ہے وہ قصاص دیت نہیں ہوتی, معافی نہیں ہوتی, یہ دہشت گردی ہے, یہ حادثاتی موت نہیں ہے. اللہ نے حادثوں کے لیے رکھی تھی. اور جو خواجہ صاحب نے مثال دی تھی, اس وقت آپس کی جنگیں ہوتی تھی, آپس میں قتل کے بدلے قتل کرتے تھے. آج ہمارا اگر قتل ہوتا ہے تو ہم انصاف لینے کے لیے جاتے ہیں. آج سزاؤں میں چینج آنا چاہیے, آج نظام میں چینج آنا چاہیے. نہیں آئے گا تو یہی ہوگا. شکریہ ادا کروں گا آپ کا بھی, جبران ناصر کا, خواجہ نوید صاحب کا, جسٹس شائق عثمانی کا. آج ہم نے اس ڈیٹیل کے اندر آپ کے ساتھ تمام ڈاکیومنٹس جو اپیل فائل ہوئی آج, وہ تمام تفصیلات کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک پروگرام کیا ہے. سب منظر عام پر اس لیے رکھا ہے جس طرح سارے بنی صاحب نے کہا کہ آگے ایسا کچھ نہ ہو, یہ توقع اس وقت ہے. آج اس مقصد بھی یہ تھا اس کا, اور اس دعا کے ساتھ کہ اس معاملے کے اوپر, اس اپیل کے اوپر بھی آگے ایکشن ہو, معاملہ آگے بڑھے. دیکھتے رہیے گا. اب تک فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے.